بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کی، آمین۔ آج کل کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ بھی ہے اور کچھ جو پچھلے سالوں میں حالات گزرے ہیں، کرونا کی وجہ سے جو مہنگائی آ گئی ہے، یہ ساری صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یا صرف انڈیا میں یا کوئی سعودیہ یا دبئی، یہ ساری دنیا میں جیسے جہاں جہاں پر کرونا گزرا ہے وہاں وہاں پر معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب ان لوگوں کی ایک مجبوری بھی بن گئی ہے کہ وہ مہنگائی کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی، میں صرف یہی بولوں گی کہ ہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور تنخواہیں کسی کی بڑھ ہی نہیں رہی۔ ہر طرف مہنگائی کا زور ہے، ہر طرف بے روزگاری کا زور ہے، روزگار بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، کام کاج کسی کا ہے نہیں، باہر کے ملکوں کے ویزے نہیں لگ رہے، کاروبار سب کے خراب ہے، جہاں دیکھو پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا کاروبار چل بھی رہا ہے تو یہاں واپس سے اسی بات پہ آتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایسے میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہ کریں؟ ٹائم نہیں لگتا، جو میں وظائف دیتی ہوں اس میں ٹائم بالکل نہیں لگتا۔ میں وہ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں پہلے کر چکی ہوئی ہوتی ہوں۔ تو جو جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے میں وہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میں لمبے لمبے وظائف میں نے نہیں کیے جو مہینوں تک چلتے ہیں، جو سالوں تک چلتے ہیں، میں نے ایسے وظائف نہیں کیے۔ میں نے ایسے وظائف نہیں کیے جس میں بالکل چپ سادھ کر اور بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھ کر اور دنوں گزر جاتے ہیں، میں نے ایسے وظائف نہیں کیے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے وظائف کیے ہیں جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو اور جس سے ہمیں ہمارا ٹائم بھی زیادہ ان چیزوں میں نہ جائے، کیونکہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھر بار ہوتا ہے، تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے ٹائم کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اکثر میں آپ کو ویڈیوز میں یہ بولتی ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، تو اس چیز کا یہ نہ بن جائے کہ وہ بولتی ہے کہ زیادہ ٹائم نہ لگے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنی بات کی جانب۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے ذریعے اپنے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جو انسان سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ بھی پڑھے گا، ساری عمر اس کو کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم بھوکے سو گئے، بھوکا اس کو سونا نہیں پڑے گا۔ جو لوگ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور ایک دوسرا وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بہت دل سے شیئر کر رہی ہوں۔ صبح فجر کے نماز میں جو سنت ہم پڑھتے ہیں، تو وہ سنت پڑھ کے پھر ہم نے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ کلمات ہم نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے فجر کا نماز میں جو فرض ہے وہ پڑھنے ہیں۔ یقین مانی کہ یہ جو 2 وظائف ہیں یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور یہ ہمیں بالکل بھوکا نہیں سونے دیتے، ہمیں فکر و فاقے سے بالکل دور رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ اس ٹائم پہ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ان کو فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے،
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 2-4 مہینوں سے بے روزگار ہے، تو ان کو بالکل یہ چیز بالکل اینڈ پہ آ گئی ہے، 2-4 مہینوں سے 2-4 سالوں سے۔ تو اگر وہ لوگ اس 2 وظائف کو پڑھیں گے، سورہ واقعہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھیں گے سورۃ واقعہ صرف 1 مرتبہ، اور یہ جو کلمات میں پڑھ رہی ہوں یہ 100 مرتبہ، 101 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم یہ وظائف کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے وہ فاقے کی نوبت کبھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا رزق کہاں سے چل رہا ہے، اور اللہ آپ کی غیب سے مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بے روزگار ہیں اگر وہ بھی پڑھیں، جن کے کاروبار ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ اس سے برکت بھی آتی ہے گھر میں۔ تو یہ پلیز میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ ضرور یہ دونوں وظائف اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، سورہ واقعہ اگر آپ 2-3 دن پڑھ لو تو وہ تقریباً، اگر آپ 2-3 دن کے بعد جو مسلسل پڑھنے لگ جاؤ گے تو 3 سے 4 منٹ بھی نہیں لگتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ وظیفہ اگر آپ پڑھتے ہوں تو یہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ آپ کے لگیں گے، اور یہ صبح میں ہو جائے گا۔ صبح اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہو 5 سے 6 منٹ پہلے اٹھ جاؤ۔ جو مرد حضرات اگر مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جا کے سنت پڑھ کے یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے فجر کی نماز پوری کر لیں۔ جو فرض نماز ہے 2 رکعت وہ بعد میں پڑھ لیں اور امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اپنا ایسا ٹائم مقرر کیجیے کہ آپ اس ٹائم تک یہ چیز ختم کر لو اور امام کے ساتھ اپنا واپس سے نماز پڑھ سکو۔ اور جو عورتیں گھر میں ہیں وہ تو بہت طریقے سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص وظیفہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس کو کیجئے گا، یہ سنت پورا ہو جاتا ہے اور وظیفے کا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی، آپ کے اگر روزگار نہیں تو اس میں بھی آپ کو اس میں سہولت ہو جائے گی، اور اللہ آپ کو اچھا روزگار دیں گے انشاءاللہ، آپ کے مال میں برکت دیں گے، یہاں تک کہ آپ کو میرا اللہ بھوکا نہیں سونے دے گا۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین۔ والسلام۔